غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ تہذیب کی طبیعت خرابی نے جہانگیر صاحب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا غرور، تنتنا سب کچھ خاک میں مل چکا ہے، اور جس زمین پر وہ اتنے عرصے سے قبضہ کر کے بیٹھے تھے، اپنی بیوی کے آنسو، ان کا رونا دھونا، ان کی اذیت کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ آج اس کے یوں جانے کے خوف نے جہانگیر صاحب کو توڑ کر رکھ دیا۔ اوپر سے ثالث بھی باتیں سناتا ہے اپنے باپ کو کہ میری ماں کو کچھ ہو گیا نا تو آپ صرف انہیں نہیں کھوئیں گے بلکہ مجھے بھی کھو دیں گے ہمیشہ کے لیے، کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس، سنبھال کے رکھیے گا اس زمین کو اپنے پاس۔ جس کے بعد جہانگیر صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، فائل ہاتھ میں پکڑے اپنے سسرال پہنچتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اور جب تہذیب کی حالت کے بارے میں ان سب کو بتاتے ہیں تو یہ سب بھاگتے ہیں فوراً ہاسپٹل۔ وہیں دوسری طرف ثالث کو اس حالت میں صرف وفا کی موجودگی حوصلہ دے رہی ہے۔ اس کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں ثالث کے لیے اس وقت، اور وہ روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف وفا کے سامنے کرتا ہے کہ ایک محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اذیتیں دی ہیں، میں نے سب کچھ بگاڑ دیا، سب کچھ میرا کیا دھرا، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ایسے میں وفا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ ایسے میں اسے اپنے نانا نانی نظر آتے ہیں، ثالث اٹھ کر ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہیں وفا فرجاد کو دے کر اپنا ہاتھ ثالث کے ہاتھ سے پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر ثالث کے پاس آتا ہے انہیں تسلی دینے کے لیے کہ آپ کی مدر کی کنڈیشن فی الحال کافی کرٹیکل ہے، دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ادھر تہذیب کے والد اپنے بیٹوں پر چلاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا نا یہ تم دونوں کی وجہ سے ہوا، اب آ گئی ہو میری بیٹی کی بے بسی کا تماشا دیکھنے۔ خیر قصور تو ان کا بھی ہے، ماں باپ تھے تہذیب کے اپنے بیٹوں کی محبت میں، اور اپنے بڑھاپے کو سنوارنے کے چکر میں اپنی بیٹی سے منہ موڑ لیا۔ غلطی تو ان دونوں کی بھی ہے، الزام اپنے بیٹے کو تو نہیں دے سکتے یہ لوگ۔ خیر ثالث تو رو رہا ہے اپنی نانی کے سامنے کہ امی نے آج تک اپنی ساری جنگیں ہاری ہیں، پتہ نہیں اب اپنی زندگی کی جنگ جیت پائیں گی یا نہیں۔ ان سب کے آنے کے بعد ثالث وفا کو گھر بھجوا دیتا ہے کہ تم جا کر آرام کر لو، رات سے ادھر ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ اور اب شاید یہی طریقہ تھا وفا کا دوبارہ سے ثالث کے گھر واپس آنے کا، جہانگیر صاحب کا اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے کا، کیونکہ ایسے تو ساری زندگی وہ اسے قبول نہ کرتے۔ خیر وقت گزرتا ہے، تہذیب کی طبیعت سنبھل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ ایسے میں شفا اپنی پھپھو کی عیادت کے لیے پھول لے کر پہلی بار ثالث کے گھر قدم رکھتی ہے، حسرت بھری نظروں سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ گھر، یہ سب کچھ اور ثالث میرا ہوتا، لیکن اس وفا نے میری ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ وہ حسد بھری نظروں سے وفا کو دیکھتی اور طنز کرتی ہے، تم نے تو بہت جلدی اپنے پیر جما لیے۔ شفا کی باتوں کا وہ کیا جواب دے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ شفا سے بس اتنا کہتی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا لیکن مجھے جیتے جی مار دیا، فرجاد کو مجھ سے نفرت ہو گئی، میں کس سے فریاد کروں۔ شفا کے جانے کے بعد وہ سوچتی ہے کہ کاش میں یہاں کبھی نہ آئی ہوتی، کاش ڈاکٹر جلیل مجھے اپنے رقیب کی نشانی سمجھ کر قبول ہی نہ کرتے، نہ کبھی عثمان الہی کو مجھ میں اپنی شکست نظر آتی۔ کہاں کھڑی ہوں میں اس شخص کی زندگی میں، اس کی پرانی محبوبہ کو جلانے کا ایک ٹول ہوں میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نکاح کے دو بول میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ وفا نے جس طرح مشکل وقت میں ثالث کا ساتھ دیا، اس احسان کو وہ کبھی نہیں بھولے گا، اور اپنی ماں کی اس بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد ان کی قسم کو کبھی نہیں توڑے گا، وہ وفا کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔